بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کے ٹاپک میں ہم تیزاب گردی کے مختلف واقعات کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو لیگل پوزیشن بنتی ہے اور پاکستانی قانون کے اندر اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ اس قانون کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، آج ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے اندر اکثر لوگ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے دوسرے لوگوں کے اوپر تیزاب پھینک دیتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں، ان کو چوٹ پہنچاتے ہیں، یا اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ اکثر نوجوان اپنی مرضی سے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ طے نہیں پاتا تو وہ غصے میں آ کر اس لڑکی کے اوپر تیزاب پھینک دیتے ہیں، اس کے چہرے کو جھلسا دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے چہرے کو مسخ کر دیں، اس کو زخمی کر دیں، اس کو اپاہج کر دیں، تاکہ اس کا کسی بھی دوسری جگہ پر رشتہ نہ ہو سکے، اور وہ نوجوان اس لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح کی بھی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکے کی منگنی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ منگنی سر انجام نہیں پاتی، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، تو لڑکا غصے میں آ کر لڑکی کے اوپر تیزاب پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی شادی کسی دوسری جگہ پر نہ ہو سکے۔ بعض ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان ڈائیورس ہو جاتی ہے تو خامد اپنی بیوی کے اوپر تیزاب پھینک دیتا ہے، اور بعض دفعہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ صرف یہ الزام مردوں کے اوپر ہی نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیتے ہیں اور ان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، بلکہ اس طرح کے واقعات بھی کافی حد تک کافی دفعہ رونما ہو چکے ہیں کہ عورتیں بھی شوہروں کے اوپر، سابقہ خامدوں کے اوپر، مردوں کے اوپر تیزاب پھینک کر ان کو زخمی کر دیتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستانی قانون میں اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کا کون سا اوفنس بنتا ہے، سیکشن کون سا لگے گا، اس کی سزا کیا ہوگی، اور بعد میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس قانون کے اندر کون سی خامیاں موجود ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 336A میں اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے اور 336B میں اس کی پنشمنٹ بیان کی گئی ہے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے اوپر یا کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر کوئی تیزاب پھینکتا ہے، کوئی ایسڈ پھینکتا ہے، یا بھی کوئی بھی ایسا مٹیریل، کوئی ایسا ایسڈ، کوئی ایسا سب انسٹانس کسی دوسرے شخص کے اوپر پھینکتا ہے، اور اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کو چوٹ پہنچا دے، نقصان پہنچا دے، اس کے جسم کو گلا دے، اس کے چہرے کو گلا دے، اس کے چہرے کو مسخ کر دے، تو قانونی طور پر 336B کے اندر اس کی جو پنشمنٹ دی گئی ہے وہ ہے لائف امپریزنمنٹ، عمر قید۔ جو کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر تیزاب پھینکے گا، اس کو زخمی کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، تو اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ کم از کم جو سزا ہے وہ 14 سال سے کم نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ کم از کم جو جرمانہ ہے وہ 10 لاکھ روپے ہوگا۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا کہ اس قانون کے اندر کیا خامی ہے۔ حالانکہ یہ قانون کافی سالوں سے پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروایا جا چکا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ جو کوئی بھی شخص اس طرح کا کوئی اوفنس کرتا ہے تو اس کے خلاف FIR کا اندراج ہوتا ہے، وہ پروسیکیوٹ ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کی روک تھام نہیں ہو رہی؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی یہ قانون سازی کی گئی ہے کہ تیزاب گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے، اس میں میرا خیال ہے کہ مزید قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسا سبسٹانس ہے، تیزاب ایک ایسا مٹیریل ہے جو کہ ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ دوسرے انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، دوسروں کو زخمی کرتا ہے، چوٹ پہنچاتا ہے، ان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ عام دکانوں کے اوپر، عام بازاروں میں، عام چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اوپر یہ بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتا ہے۔ حالانکہ جس طرح ایک شخص کو اگر کوئی ویپن چاہیے ہوتا ہے، جس طرح کہ اگر کسی کو کوئی لائسنس چاہیے ہو، پسٹل کا کوئی لائسنس چاہیے ہو، کسی گن وغیرہ کا، تو اس جو لیگل ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تیزاب ایک ایسا ویپن ہے جو کہ چند روپوں میں عام بازاروں کے اندر مل جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہ عام دستیاب نہ ہو۔ کم از کم اس کو جو دکاندار اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا کرائٹیریا اور میکانزم ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی دوسرے انسان کو اس کو فروخت کرتے ہیں تو کس طریقے سے فروخت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے گلستان جوہر کے اندر، جس میں ایک خاتون سائرہ نام کی
اس کی 2012 میں شادی ہوئی اور بعد ازاں میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے کیونکہ اس کے شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور وہ اپنی بیوی کو بھی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان کلیش پیدا ہو گیا اور بیوی نے اپنے خامد کو چھوڑ کر علیحدگی اختیار کر لی۔ اب بیوی اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی، لیکن اس بات کا اس کے شوہر کو رنج تھا اور وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس شخص کی بیوی جس کا نام سائرہ تھا، وہ بالکل ایک غریب خاتون تھی، وہ دوسروں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ تو اس کے ایک دن اس طرح ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کے خامد نے رستے سے جب وہ گزر رہی تھی، وہ کام کے لیے جا رہی تھی، تو وہ موٹر سائیکل کے اوپر اپنے 2 نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس نے اس کے جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ اور اس کے پیچھے یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے کورٹ کے اندر ایک کیس فائل کیا ہوا تھا تنسیخ نکاح کا، تاکہ وہ اپنے شوہر سے خلاصی حاصل کر لے، لیکن اس کے شوہر نے اس کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کے جسم کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ اب یہاں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مرد ہی عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکتے ہیں، مرد ہی عورتوں کے چہرے کو جلسا دیتے ہیں اور ان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ صرف مردوں کی حد تک نہیں ہے، عورتیں بھی کافی حد تک اس طرح کے جرائم میں ملوث ہیں۔ پاکستان کے اندر کافی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ عورتیں بھی اپنے بعض دفعہ اپنے شوہروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، سابقہ شوہروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی دوسرے مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے جسم کے اوپر اور چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیتی ہیں۔ ابھی 1-2 مختلف واقعات کو میں یہاں ڈسکس کروں گا۔ یہ ایک واقعہ ہے 5/9/2021 کا، لاہور کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں میاں اور بیوی کے درمیان کلیش ہو گیا، خامد نے اپنی بیوی کو ڈائیورس کر دیا، ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، لیکن بعد ازاں ان دونوں میاں بیوی نے جو طلاق یافتہ تھے ان کا دوبارہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا، تو شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے گا، لیکن اس سابقہ شوہر نے اپنی اس سابقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کی بجائے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس رنجش کی بنیاد پر اس کی سابقہ بیوی نے اس اپنے سابقہ شوہر کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیا۔ آج سے 3 سال پہلے میری ساجد سے شادی ہوئی تھی، ساجد نے مجھے طلاق دی، خود دوسری شادی کر رہا ہے، اس وجہ سے مجھے غصہ تھا، میں نے تیزاب پھینک دیا اس پہ۔ تو اس طرح کے واقعات پاکستان میں کافی دفعہ رونما ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ونس اگین اس بات پہ زور دوں گا کہ تیزاب ایک ویپن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کی سرے عام فروخت کو روکنا ہوگا۔ اگر اس طرح آسانی کے ساتھ ہر شخص کو وہ دستیاب ہوگا تو وہ معاشرے کے اندر مزید بد امنی کا اور انتشار کا باعث بنے گا۔ لوگوں کے لیے یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ اپنی قریبی دکان سے تیزاب خریدا اور کسی بھی دوسرے شخص کو اس کا نشانہ بنا دیا۔ تو اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ۔ تو لاسٹ پہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ قانون کے اوپر تمام تر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔